ویلکم بیک. ملک صاحب، ساری عمر آپ نے لگا دی چیمبرز کے صدر بن کے اور ڈفرینٹ ایریاز میں، اور اتنی آپ نے بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کی، لیکن یہ کیا ہے کہ حکومت سنتی نہیں ہے آپ کو؟ کدھر ہے؟ مطلب کیوں نہیں پاکستان کی اکانومی جو ہے کوریا کی طرح آسمان کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر اس کو ڈرائیو کیوں نہیں کر رہا؟ آپ اتنے جسے کہنا چاہیے کہ ریلیونٹ حکومت کے لیے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ شاہ صاحب، یہ آپ نے کویشچن ایک ایکسپیرینس کے، ایک ایکسپیرینس آدمی اور ایک ایکسپیرینس کر رہا ہے. میں 1978 سے اسٹیٹ پالیٹکس میں آیا. میں بھی اس میں آیا، شہباز شریف صاحب بھی آئے، ساگ ڈار بھی. اچھا. اور میرے سے پہلے نواز شریف صاحب بھی لاہور چیمبر کے ممبر تھے. ٹھیک. لاہور چیمبر 1923 کی چیمبر ہے، قدیمی چیمبر ہے. یہ میرے لیے میری ایک ٹریننگ گراؤنڈ اور نرسری کا کام میری لائف میں کیا ہے. آج سکسیس سٹوری میں مجھے بڑی ایجوکیشن ہوئی ہے. میں بھی سو بچہ تھا تو آپ بھی آتے ہوتے تھے چیمبر کی سب میٹنگیں، آپ نے بھی اس چیمبر سے بہت کچھ کویشچن اینڈ آنسر دیکھے. تو وہ تیار ہوئے، وہ انہوں نے دیکھ لیا، اپنے اپنے شعبے میں چلے گئے. شہباز شریف صاحب اپنے شعبے میں چلے گئے، اکٹھے آئے نا، ہمارا مطلب ایک آرڈنری وہ تو سیاست میں چلے گئے. فنانس منسٹر ہو گئے، پرائیویٹ سیکٹر. اب ان کو کیا نہیں پتا، مجھے بتائیں، اسحاق ڈار سے کیا چھپا ہوا ہے؟ ٹریڈنگ. آپ سے بھی کیا چھپی ہوگی، آپ بھی فنانس منسٹر ہے. میرا تو یہ ہے کہ آدھی انرجی جو ہے نا ہمارے بیوکریسی کی اس وقت، یہ جو پولیٹیکل وائبریشن ہے، کوئی ان نے آنا، اس نے جانا، اس نے آنا ہے، آدھی تو بیوکریسی انسٹیبلٹی ہے. بجائے کہ کاروباری بندے کاموں کی لابنگ کرے یا کام کرے، وہ آدھی ان کی انرجی جو ہے لابنگ ود دی کس پولیٹیکل بندے کے ساتھ الائنس رکھنی ہے، شیکی رہتے ہیں. وہ ان کو پیس آف مائنڈ نہیں ہے، مطلب کنٹینیوٹی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی رشتہ ہو تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن میں پروٹیکشن. اب انڈیا میں آپ دیکھ لیں بیوکریسی کتنی اسٹرانگ ہے. آپ دیکھ لیں ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اب میں تو اتنا ہمارے اور ان کے بیوکریسی میں نہیں، جو منموہن سنگھ نے 1990 میں پالیسی ڈالی تھی آج تک وہی چل رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اباؤٹ ٹرن ہو جاتا ہے. بیچارے ہمارے برینز ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں. دیکھیں جی، آپ تھنک بجائے ڈرین ان کے ڈرین آؤٹ ہوا ہے ہمارا. جو دیکھیں ڈرین آؤٹ ہو گئے، بچے ڈرین آؤٹ ہو گئے ہیں جو اپنے باہر چلے گئے ہیں. تو ہمیں پہلے ڈرین ہو رہی ہے، وہ ڈرین ان لانی ہے پہلے تو. وہ بھی ہمارا جو کابل سب سے مٹیریل ہے. اب ہمارے جو ادھر، بٹ اگر حکومت سنے گی نہیں تو کیسے کریں گے سر؟ وہ اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساتھ پولیٹیشین تو اکٹھے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم تو پھر فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. تو جناب 98% سیٹیں تو آج بھی میرے ہاؤس میں میرے پاس ہے. لاہور چیمبر کے یہ بچے تیار ہی ہوئے ہیں نا. یہ اس طرح کر کے آپ دیکھیں، نئی مجھے بھی میرے بزرگ لائے ہوں گے، چودھری نذر محمد صاحب لائے ہوں گے، بٹ فصل الدین صاحب لائے، انہوں نے دیکھا ہوگا. آپ کو ڈیفینسو پہ کون کر دیتا ہے؟ کیوں نہیں ہے آپ کا رول کہ جی پریزیڈنسی، آپ کا فون وہاں جانا چاہیے اور یہ مسئلے مسائل حل ہونے چاہیے. فائنانس منسٹر جو ہے آپ کی بات سنے، پلاننگ کمیشن، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آپ سے کنسلٹ کرے. تو یہ کیوں گیپ اتنا بڑھ رہا ہے؟ سر اب ایک تو پلاننگ، میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارا پلاننگ کمیشن جو ہے نا، اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی چینجز لانی ہوں گی. ابھی آئی ایم ویری اوپن ٹو اٹ کہ یہ گورنمنٹ کی 5 سالہ منصوبہ جو ہے یا 3 سالہ وہ صحیح نہیں جا رہا. اس میں جرکنگ آ رہی ہے. ٹھیک. یا تو میں نے پہلے کہا تھا، یا تو ایک کونسل بنا دیں آپ پرائیویٹ، خدایا آپ یہ وقت ضائع نہ کریں قوم کو. اب ہم زیادہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ورجن ایشیا، سینٹرل ایشیا جغرافیکلی آپ کو بلاتے تو ہیں، آپ سے سر نہیں، وہ سر ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ہمارے پاس اسٹیچوٹری کوئی مطلب ہے کہ ہولڈ ہونا چاہیے کہ یہ جو کاؤنسل ہے یہ سپریم ہوگی، اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے، اس کی اپینین کو. اس کے نیشنل اکنامک کاؤنسل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ڈالیں اور اس کی ڈیسیجنز جو ہیں اس کو پھر آپ امپلیمنٹ کرائیں. اتنی پاور تو کہتے ہیں آپ جیسے دیکھو ٹیکنوکریٹ بھی بیچ میں، ہر آدمی پولیٹیکل پارٹی آپ نے 6 بندے دے دے. چلو کچھ بزنس کمیونٹی کی میجورٹی ہو کہ ہماری سے کے لیے ہم وی وڈ لائک ٹو ہیو اے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت بھی آئے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، صحیح پالیسیز ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں ویٹ کر سکتے کہ ایک کناڑی حکومت آ گئی تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے اور ایک اچھی آ جائے تو بتاتا نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو آپ کی ملک میں انویسٹمنٹ کرے، ہمیں کیا پولیٹیکل سیکورٹی ہے، ہمیں لا نہ دیکھو نا. وہ پھر ہم بیک ریورس پہ جائیں گے. آپ نے ایسے کوشچن کر دیے ہیں کہ ہم اپنی فیڈریشن کے ذمہ وار ہیں. میری طرف سے آپ بتائیں، کوئی فیڈریشن چیمبر لاہور بیٹھا میرے پاس،
फेडरेशन मेरे पास है, सार्क मेरे पास है, मेरी लीडरशिप से आप बताएं, हम तो यंगस्टर भी ला रहे हैं, तो हमारे तो हम कौम को क्या मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज? मीडिया बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। मीडिया आज भी मीडिया के, तो हम मीडिया में हमारे देखें आप, कैसर साहब हर वक्त मैं देखता हूँ, मैं ये उनसे बात करता, अभी ब्रेक हुई है तो यार आप टाइम दे रहे हैं। मैंने उनसे एक बात की आपसे, साहब अभी मेरे पास बैठे, मैंने कहा अब बेटा जो तुमने टाइम दिया इधर, इसको छोड़ना नहीं, कि आपके 3 महीने रह गए हैं, 4 महीने के बाद रिटायर हो जाता है आदमी, तो मैंने कहा इसकी कंटिन्यूटी कौन रखेगा, कि हमारे पास जो आता है बारी लेके नहीं जाएगा, अब बह के आपको वर्क करना पड़ेगा। हमारा ये मुल्क है, ये पाकिस्तान, हमने अब इसको कुछ देना है। अगर मैं यहाँ ना होता तो मैं इंडिया में कि साइकिल का पेंचर भी लगाया होता, शेख साहब के वाले साहब चमड़ा, तो ये भी चमड़ा ही कहीं उधर बेचते होते। तो मैं ये कहूँगा कि कौम, हमें मुल्क ने बड़ा कुछ दिया है, पाकिस्तान ने हमें बड़ा कुछ दिया है, हमारे पास ब्रेन भी है, टैलेंट भी है, मगर हमें पॉलिसी मेकर्स जो हैं, एग्रीकल्चरिस्ट का काम का एग्रीकल्चरिस्ट करना है, पॉलिटिशियन का काम पॉलिटिशियन का, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करना है। जब प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर है, ये हमें पता है कि उसकी क्या गुंगे दी माँ ही गुंगे दी हरकत जानती है। सो ये सर आप ये जितनी देर तक प्राइवेट सेक्टर को स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट सेक्टर में वो यूनिटी है इरफान, जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर एज अ वन फोर्स आए और हुकूमत को कन्विंस कर पाए कि ये काम करने जरूरी है? तो आप क्या स्ट्राइक कराना चाहते हैं ना? आप एक स्ट्राइक से नहीं, मैं आपसे स्ट्रेट अवे, तो स्ट्राइक भी हमने की हुई है। मैं वो सैक्ड बाय एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बेनजीर, मेरे रिकॉर्ड में आप चेक कर लें। आपने सबको यूनाइट करके स्ट्राइक करा दी? बिल्कुल, तारक सईद साहब और मैं 2 बंदे, और ऐसा मनीर साहब 3 बंदे हम सैक हुए थे, ये जरदारी साहब ने, और फिर मुझे वो अपना अहमद मुख्तार साहब ने रिस्टोर किया। तो हमने 2 दिन पाकिस्तान बंद रहा, ऑन रिकॉर्ड है। इरफान अब आप बताएं कि अब ये आपका 3 महीने का कह रहे हैं टेन्योर है, हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस? कि हुकूमत, आप देखें पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करनी, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करना है। प्राइवेट सेक्टर को चाहिए सारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टैक्स रेट ठीक चाहिए, एक साइकिल चलना। तो आप लोग ये अचीव कर पाएंगे क्या? ये पाकिस्तान में जितने रोजगार चाहिए वो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से कर सकते हैं? डू वी हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी? देखिए, अगर तो हमें आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हो, जिस तरह मैंने बहुत अभी पहले बार बार कहा, जो हमारे रीजन में तो हमको एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हमको फेवर नहीं मांग रहे, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वी आर वेरी डिटरमिन्ड। तो आप कहते हैं 25% टैक्स होना चाहिए? हम कहते हैं जो कुछ इंडिया और बांग्लादेश में हमारे रीजन में हो रहा है ना, वहां पे अगर मार्कअप 8% है, हमें भी 8% दें। अच्छा, आप ट्रेड खोलें, ट्रेड विद इंडिया जो बात हो रही है सारी, आप ट्रेड खोलें, वी आर रेडी, जो करें, जो हम लोग, वी हैव नो फियर। हम कहते हैं कि जी जो टैक्स रेट वहां पे लिया जा रहा है, हमसे भी लें। मैंने इस शुरू में कहा, वहां पे एडवांस टैक्स नहीं लिया जा रहा, वहां पे एडवांस पोर्ट स्टेज पे रॉ मटेरियल पे सेल टैक्स नहीं लिया जा रहा, वहां पे आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग लिया जा रहा है, हमसे भी लें। हमें आप 2-2 महीने का पहले हम एडवांस दे रहे हैं, ऑलरेडी 16% इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी 16% मार्कअप है हमारा। आप कॉस्ट ऑफ डूइंग ऐड कर रहे हो ना, आप उसकी ऐड ही हो रहे हैं ना मेरे कॉस्ट में। कोई एडवांटेज है या नहीं है कि आपका 90 रुपए का डॉलर है, वहां 50 रुपए का डॉलर है? इज दैट अ बेनिफिट और नॉट? वो कोई बेनिफिट नहीं है, वो कोई हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। उतने ही यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहाँ कम है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा सिर्फ जो बार बार जो मेरा मौकफ है, और डे 1 से, कि खुदारा आप वही इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें जो वहां पे दी जा रही है, और वो जो हमें भी वही चाहिए। तो इस बजट में टू द इंडस्ट्री हम एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहे। आपका ख्याल में इस साल के बजट में आपका कितना रोल होगा? आपकी जो सजेशंस हैं 20%, 100%, 50% मानी जाएंगी? व्हाट इज योर फीलिंग? देखिए, इट्स वेरी हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो मैं समझता हूँ कि 30-40% ही है। अच्छा, फ्रैंकली अगर जो पिछले मैं 4 साल का देखूं हिस्ट्री। लेकिन ये बड़ा जो है ना इनकम्बेंट, आई वुड से कि नए जो FBI चेयरमैन है मुमताज रिजवी साहब, आई हैव वेरी हाई होप्स ऑन हिम, फ्रैंकली स्पीकिंग। और जो he can deliver? हाँ, he can deliver, शेख will deliver, he can deliver if they want। वो तो आप कहते हैं आपके चैम्बर में अभी तक आया ही नहीं। वो लेकिन उन्होंने अभी कहा, हालांकि हमारी जो पिछले पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की मीटिंग, उन्होंने खुद कहा कि मैंने 3 चैम्बर विजिट करने हैं, कराची, लाहौर और मेरे ख्याल में पिंडी और इस्लामाबाद। खैर आ नहीं सके अभी तक वो। लेकिन ये जो अभी नए चेयरमैन है FBR, जो मुमताज रिजवी साहब, आई हैव हाई होप्स ऑन हिम।
You have high hopes in finance secretary? I have high hopes on finance secretary as well. لیکن اب Do you have دیکھتے high ہیں hopes in the prime minister? میں پرائم منسٹر کو میرے ہائی ہوپس ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن وہی اگین کہ اب دیکھتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں یہ بجٹ جو پروپوزل ہیں ہم نے بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کر کے بہت زیادہ اس دفعہ ہم نے ان ڈیپتھ میں ہم نے پورا اکراس دا بورڈ اپنی کمیٹی جو 110 ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہم نے جنرل اپنے ممبر سے بھی تجویز لے کے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ڈیپتھ میں. This is towards incentivizing investment growth. This is towards revival. This is towards the revival of the اپنا industry, towards the جو آپ کہہ لیں کہ towards getting the investment from abroad, the foreign investment. This is towards high growth. اگر تو یہ مانی جاتی ہیں with true letter and spirit تو میں سمجھتا ہوں کہ we would be happy اور ہم then we are ready, then let us do our work to do, you know. ہم لوگ اس کے بعد آپ پھر ہم سے دیکھیں, پھر آپ ہمیں 2 سال دیں, آپ ہمیں وہی انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, وہی انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں جو اس ریجن میں دی جا رہی ہے. ہم کو ایکسٹرا نہیں مانگ رہے, میں کہہ رہا ہوں جو ریجن میں دی جا رہی ہے, جو 50 کلومیٹر دور یہاں پہ دی جا رہی ہے جو بزنس کمیونٹی کو, ہمیں بھی وہی دیں. چلیں, گڈ لک ان یور انڈیورس, اینڈ یہ بجٹ کے بعد پھر میں آئی تھنک آئی ول انوائٹ یو بیک تاکہ آپ پھر بتائیں گے کہ یہ آپ کی سجیشنز کتنی مانی گئی اور کتنی پھر وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں. تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب, تھینک یو ویری مچ ملک صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو انجن آف گروتھ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ کا جو ایریا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی گروتھ کا انجن ہے, اور اسی نے امپلائمنٹ جنریشن کرنی ہے. اور دی ایشوز جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں آن دا ٹیکسز, ہاؤ ٹو جنریٹ دا ٹیکسز, ٹیکس نیٹ, ٹیکس ریٹس, ریشنلائزیشن آف ڈفرنٹ ٹیکسز, دا وے یو کلیکٹ ٹیکسز, ایڈوانس میں لینے ہیں, بعد میں لینے ہیں, دوسری ریجن میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ریجن میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ گلوبلی کمپیٹ کر رہے ہیں. سو آپ کی ٹیکس پالیسیز, ٹیکس ریٹس, ٹیکس کلیکشن سسٹمز, ٹرانسپیرنسیز یہ ورلڈ سٹینڈرڈ کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. ادروائز یہ جو بجٹس ہم بناتے ہیں یہ ایک ایکڈیمک ایکسرسائز رہ جاتی ہے. اور انفیکٹ پاکستان میں مسئلہ بھی یہ ہوتا جا رہا ہے کہ بجٹ تو بنتا ہے جس میں ریونیو کو ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ایکسپینڈیچرز کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ بالکل IMF کی مرضی کے مطابق ہے, اور اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ بھی ہم سورسز نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, نوٹس چھاپے جاتے ہیں, کمرشل بینکنگ سے قرضے اتنے لیے جاتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہماری اکانومی 2-2.5% پہ جو گرو کر رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا رول گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کا ہے, گورنمنٹ کی جو مینجمنٹ کا ہے, پرٹیکولرلی بجٹ کے تھرو. اور بجٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کم از کم حکومت کی ویژن کو تو اسپیل آؤٹ کرتا ہے. سو لیٹ سی اس دفعہ کیا بجٹ آتا ہے, اور اس بجٹ آنے کے بعد بھی ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے, اور اس پروگرام کے بعد ہم گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے تاکہ وہ بھی بتائیں کہ وہ بجٹ میں کیا سوچ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. سی یو نیکسٹ ٹائم.